آخری دروازہ۔ اس نے دروازہ بند کیا مگر قفل اندر سے کھل گیا۔ احمد نے ہمیشہ سنسان جگہوں سے گریز کیا تھا، لیکن اس دن وہ راستہ بدلنے پر مجبور تھا۔ موبائل کی بیٹری ختم، بارش زوروں پر، اور سامنے جنگل کے کنارے ایک پرانا خستہ حال بنگلہ۔ بارش سے بچنے کی خاطر وہ بنگلے کی چھت کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ اچانک دروازہ چرچراتے ہوئے خود بخود کھلا۔ احمد نے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ دیواروں پر نمی، فرش پر بکھرے اخبار، اور ایک بو جو جیسے صدیوں سے دفن لاشوں کی ہو۔ کوئی ہے؟ احمد نے آواز دی۔ خاموشی۔ اس نے دروازہ بند کیا مگر پیچھے سے جیسے کسی نے قفل کھول دیا ہو۔ وہ مڑا، دروازہ کھلا تھا۔ وہ سوچا شاید ہوا کا اثر ہو، مگر جیسے ہی وہ کمرے کے بیچ پہنچا، اسے لگا جیسے کوئی اس کے عقب میں سانس لے رہا ہے۔ وہ پلٹا، کوئی نہیں تھا۔ اچانک ایک کھڑکی زور سے بند ہوئی۔ احمد کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بھاگنے کو ہوا، لیکن کمرے کا دروازہ اب بند ہو چکا تھا اور قفل لگ چکا تھا۔ باہر سے ایک کونے سے سرسراہٹ سی اٹھی۔ کمرے کی دیوار پر ایک تصویر آویزاں تھی، ایک خاندان کی تصویر، مگر اس کے چہرے خراش زدہ، جیسے کسی نے ناخن سے نوچا ہو۔ احمد نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی اسے گھو رہا ہو۔ تصویر میں موجود ایک بچے کی آنکھیں اب اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ دیوار پر ایک سطر ابھری، جو اندر آیا وہ کبھی واپس نہ گیا۔ احمد نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ ایک پرچائی کمرے میں اتری۔ وہ بچہ جو تصویر میں تھی اب احمد کے سامنے کھڑی تھی، بغیر پلک جھپکائے۔ تمہیں دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے تھا احمد۔ اگر کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔